جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور 2-3 جو ہے نا صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں بھی ہوتے تھے تو ان کے کمپینین ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم مدینے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دن بہت سکون بھرا ہے، صاف ہے، تازہ ہوا ہے، اور بڑا اچھا ایک منظر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم اس میں دیکھتے کیا ہو؟ تو صحابہ آگے سے کہنے لگے کہ اس میں ہمیں ایک بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے، اور ہم مدینہ کے گھر اور لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر، اور ہمیں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فتنے تم پر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی نا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، کانسیپٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو مشکل وقت ہے نا، اور جو تکلیفیں ہیں، آزمائشیں جب آئیں گی، تو یہ ہماری احادیث کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر بھی یہ تعلیمات ہیں، اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے علماء جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں، مطلب فتنوں کے اوپر، جس میں فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور آنے والی مشکلیں اور آزمائشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر آنے والی جو نسل ہوگی نا، وہ پچھلی نسل سے زیادہ مشکلیں اور فتنے جو ہیں وہ برداشت کرے گی اور وہ دیکھے گی، اور قیامت کے قریب یہ مشکلیں بڑھتی جائیں گی۔ اسی طرح آپ ایک اور حدیث کا ذکر اگر کریں، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تمہارے سامنے لگاتار اس طرح آئیں گے جیسے کوئی کپڑے بننے والا دھاگا ہوتا ہے نا، اور اس میں آپ وہ دھاگا بن رہے ہوتے ہیں کپڑوں کے اندر، اتنی تیزی سے مشکلیں جو ہیں وہ آپ کی طرف بڑھیں گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف مصیبتیں ہیں، فتنے ہیں، ہمارے آس پاس جو ہے وہ مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ وہ باتیں جو ہمارے نبی بہت پہلے سے کہہ گئے تھے، اور اس کے بارے میں ہمیں ساری چیزیں بتا گئے تھے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں یہ ان چیزوں کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فتنوں اور مشکلوں کے بارے میں کیا بتایا؟ کیا اس لیے کہ تاکہ ہم نا امید ہو جائیں، یا پھر اس لیے کہ ہم اس کی تیاری نہ کریں؟ وہ ہمیں اس لیے یہ وارن کرتے تھے، یا انہوں نے یہ باتیں اس لیے ہمیں بتا دیں، کہہ دیں کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں، اور اس حقیقت کو سمجھ کے ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں۔ کیونکہ یہ جو مصیبتیں، تکلیفیں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ تو آنی ہی آنی ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہر آنے والی نسل کے اوپر یہ فتنے بھی بڑھتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اتنی بے حیائی نہیں تھی، اتنا ڈیجیٹل جو فحاشی نہیں تھی، لوگ اس طرح سے نہیں کیا کرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لیول کے اوپر کتنی زیادہ مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اب آپ بے شک عالمی سطح پہ دیکھ لیں، غزہ کی جو حالت ہے، جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، آپ کو سارا کچھ خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہوگا۔ آپ اگر قومی سطح کے اوپر دیکھیں تو الیکشنز ہیں، لیڈرز کا آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، سیاست میں جو گند جو ہے وہ مچتا ہے، ابھی یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، ڈومیسٹک لیول پہ آپ چاہے اس کو دیکھ لیں، ہر طرف جو ہے وہ سکینڈلز ہیں، اور لوگوں کی پرسنل پرابلمز ہیں، ان کی پرسنل سیکیورٹیز جو ہے وہ بریچ ہو رہی ہیں، اور ہر طرح سے کمپرومائز ہو رہی ہے ان کی لائف۔ یعنی ہر بندہ جو ہے اپنی زندگی میں ایسے فتنوں سے ڈیل کر رہا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس سے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ اس سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ان فتنوں سے ہم نے نا امید نہیں ہونا، ہم نے بلکہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا، اور ہمیں اپنے دین کے مطابق، اپنے اسلام مذہب کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور مطلب یہ آزمائشیں ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے آپ کوئی فیملی ایشو ڈیل کر رہے ہیں، چاہے کسی کا فائنینشیل ایشو ہے، کوئی چاہے کوئی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشکلیں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، اور میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ ہمیں بیسکلی ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے آگاہ کر چکا ہے، ہمارے اللہ کی طرف سے ہمیں تعلیمات جو ہے وہ مل چکی ہیں ان چیزوں کے اوپر، کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور ان کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کو کہ آپ نے ان آزمائشوں سے، اس نا امیدی سے، اس فتنے سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ اور یہ پوائنٹس جو ہیں وہ قرآن، مطلب اس کے اندر ہے، قرآن ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے کہ آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی پلان کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں مشکلیں رینڈم نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ اس کو دیکھے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ان ٹرائلز میں سے گزارتا ہے۔
ہر چھوٹی یا بڑی مشکل جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں اچھی اور بری حالت سے آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور اللہ تمہارے لیے وہ مشکل کبھی نہیں رکھتا یا تمہیں ایسی مشکل میں کبھی نہیں ڈالتا جو آپ کی برداشت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمہاری چاہت کو، تمہاری محبت کو، تمہارے مسلمان ہونے پہ، تمہارے ایمان کو، تمہارے عقیدے کو آزمائے گا، اور اسی کی بیس کے اوپر جو بندہ اس میں فارملی کھڑا رہے گا، ان مشکلوں میں سے وہ گزر جائے گا اور ان فتنوں کا وہ حصہ نہیں بنے گا، اس کے لیے آگے پھر زندگی آسان ہے، اور اللہ کے نزدیک ایسے لوگ ہی ہیں جن کو وہ اپنے قریب تر رکھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے نا وہ نہیں، کوشش اہم ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے نا، کوئی آزمائش الگ سے، تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ معنی نہیں رکھتا، ہمیشہ کوشش معنی رکھتی ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری کوشش کے بیسس کے اوپر جج کرتا ہے، یعنی رزلٹ کے بیسس پہ اللہ ہمیں جج نہیں کرتا، وہ ہمیں ہماری کوشش کے بیسس پہ جج کرتا ہے کہ اس کے اندر اس بندے نے کوشش کتنی کی تھی۔ رزلٹ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، یعنی اگر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ فیل نہیں ہو سکتے۔ اصل جو فیلئر ہے وہ تب ہوتا ہے جب انسان کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، یعنی چاہے دنیا جو ہے وہ آپ کو ایک ہرا دے اور وہ آپ کو کہے کہ یار تم اس میں سے نہیں نکل سکے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کامیاب ہیں اگر آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم لوگ بھاگتے رہتے ہیں مطلب اس کے ریزلٹس کے پیچھے کہ یار یہ میں جیسا نتیجہ چاہتا تھا ویسا کیوں نہیں نکلا، تو ایسے ایک تو نہیں ہونا۔ نمبر 3، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ مکافات عمل کی ہم بات کرتے ہیں، ججمنٹ ڈے کی ہم بات کرتے ہیں، تو آپ ایک چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے نا، تو جو اللہ کا جو ایک اسکیل آف جسٹس ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ ضرور زور پکڑے گا اور وہ کھلے گا ہی کھلے گا۔ یعنی جو ظلم کرنے والا ہے چاہے وہ دنیا میں بچ گیا ہے، اس کو سزا نہیں ملی، لیکن آخرت میں وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر ظلم کا حساب ہوگا، اور وہاں پہ صرف انصاف ہوگا، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ کون گلٹی تھا، کون نہیں تھا، کس کا قصور تھا، کس کا نہیں تھا۔ تو ایک تو آپ اس نظریے سے اپنی زندگی گزاریں کہ اگر اس دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ ایک چیز ایمان ہونا چاہیے آپ کا اس کے اوپر کہ قیامت کے دن وہ بچ نہیں سکتا اس چیز سے، کیونکہ جو اللہ کا جو اسکیل آف جسٹس ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روز محشر وہ بندہ جو ہے وہ اس سے بچ جائے گا۔ اور یہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نا کوئی بندہ اس زندگی کے اندر میں نے سکون پاتا نہیں دیکھا جس نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا اصل میں، سم ٹائمز ہم دیکھیں لوگوں ہمارے اپنا، میرا ذہن ہے نا، میرا تو اپنا مائنڈ سیٹ ہے، میرے ساتھ اگر کسی بندے نے زیادتی کی ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے زیادتی ہو، شاید تبھی مجھے یہ احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ ہاں اب اللہ نے میرا بدلہ لیا ہے۔ لیکن آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس کو کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، یا وہ زندگی میں کس چیز سے آگے جا کے لڑے گا، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے، یا اس کا کوئی ایسا نقصان ہو جائے زندگی میں، یا اللہ اس کے دل کو ہی سکون نہ دے، اس کو بے چین کر دے، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اسی کے اوپر وہ عذاب کر دے۔ تو یہ بھی تو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم اصل میں خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا تو اس کو بھی دھوکہ ملے تو ہی اللہ نے میرا بدلہ لیا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں نا، تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسنل ایکسپیرینس سے کہ میں نے اپنی لائف کے اندر ایسا بندہ نہیں دیکھا جو سکون سے زندگی گزار رہا ہو، جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا دل توڑا ہو، یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس لیول پہ جا کے کہ اس نے خدا کو جا کے اس کی کمپلین کی ہو۔ میں نے تو ایسا بندہ زندگی میں خوش نہیں دیکھا کبھی بھی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں مطلب جو مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ اگلے بندے کو اچھی بات آگے کہنا یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ایٹ لیسٹ مجھے چیزوں کا نالج ہے، جو چیزیں مجھے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں زندگی گزارنے میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کروں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔